أستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم و مکرم، میں اور آپ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ ساری نیکیاں، سارے خیر کے کام اسی وقت بندہ بجا لاتا ہے جب اللہ کا فضل ہو اور اللہ کی رحمت ہو. وما توفیقی الا باللہ، اللہ کی توفیق ہی سے یہ سارے کام ہوتے ہیں اور سارے کام چلتے ہیں. کوئی بندہ اللہ رب العزت کے فضل کے بغیر نیکی نہیں کر سکتا، اور اس کی رحمت اور اس کے فضل کے بغیر کوئی بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. نفسا نفسی کا دور ہے. ہر بندے نے دنیا میں اپنی کامیابی کے پیمانے علیحدہ علیحدہ بنائے ہیں، لیکن وہ سارے پیمانے ایک وقت آئے گا وہ غلط ثابت ہوں گے. کامیابی کا اصل پیمانہ جو ہے وہ دین پہ چلنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، دین کو سمجھنا، یہی کامیابی کا اصل پیمانہ ہے.
اور اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں، ہماری اولادیں بھی ترقی کریں، تو اس کے لیے دین کا علم بہت ضروری ہے۔ اور اس کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کیا جائے، قرآن حکیم کی سمجھ آ جائے، اس کو زندگی کا مقصد بندہ بنا کے رکھے۔ جب ہم اس چیز کو زندگی کا مقصد بنائیں گے، نہ ہماری نماز ضائع ہوگی، نہ کوئی اور عبادت میں ہم کمی کریں گے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں گے۔ اللہ رب العزت اس نفسا نفسی کے دور میں اپنے دربار میں ہمیں اپنی پیشانیوں کو جھکانے کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے، تو اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ اگر نہ بہت سارے لوگ، جیسے میں نے ابتدا میں کہا، انہوں نے اپنی کامیابیوں کے پیمانے ہی علیحدہ بنائے ہوئے ہیں۔ آج کی اس نشست میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کروں گا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبہ صحابی ہیں۔ آپ کا نام عبداللہ ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اور کنیت آپ کی جو ہے وہ ابو بکر ہے، اور لقب آپ کا صدیق اور عتیق۔ آپ کے والد گرامی کا نام عثمان، اور کنیت ان کی ابو قحافہ تھی، اور اسی طرح آپ کی والدہ کا نام سلمہ تھا، اور کنیت ان کی ام الخیر تھی۔ قبیلہ بنی تیم یہ بڑا عرب کا مشہور اور معروف قبیلہ تھا۔ قبیلہ بنی تیم سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب، اس طرح ہم آپس میں بعض دفعہ رشتہ دار بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یار میرا تے تیرا پردادا پنجویں پیڑھی جو ایکو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں پشت میں جا کے مل جاتا ہے، یعنی 8ویں پیڑھی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے آپ کی رشتہ داری اور آپ کا جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ رشتہ داری میں 8ویں پشت میں جا کے جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا رنگ جو ہے وہ سرخ تھا اور سفید تھا، اور آپ کا مشہور اور معروف جو پیشہ تھا وہ کپڑے کی تجارت آپ فرماتے تھے۔ کپڑے کے آپ بہت بڑے تاجر تھے، اور اسلام لانے سے قبل آپ میں اس وقت بھی بے شمار خصوصیات تھی۔ حضرت ابو بکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا دوستانہ تعلق تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی ابتدائی باتیں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں
تاکہ حضرت صدیق اکبر کی محبت جو ہے وہ ہمارے دل میں گھر کر جائے۔ اس شخصیت سے میں اور آپ کیوں نہ محبت کریں جس کے لیے اللہ نے عرش سے کئی دفعہ سلام بھیجا، اور جس کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کے متعلق بار یہ کہا کہ میں محمد کریم یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے احسان کیے ہیں، لیکن میں نے سب کا بدلہ دنیا میں دے دیا۔ ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسان ہیں، اللہ کل قیامت کے دن خود ہی اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت ہے۔ آپ نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ چاند جو ہے وہ زمین پہ اتر آیا اور وہ مختلف ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اور پھر وہ آگ کی جھولی میں آ کے جمع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے، جس طرح ہم کوئی خواب دیکھتے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، اس وقت آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا ایک راہب موجود تھا، عالم موجود تھا، تورات اور انجیل کا بہت بڑا وہ عالم تھا۔ حضرت ابو بکر نے اس کے سامنے یہ اپنا خواب رکھا تو انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائیں گے، تجھے ان کی خصوصی رفاقت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ جب یہ سنا، ظاہری بات ہے سب لوگوں نے ان چیزوں کے متعلق سن رکھا تھا، لیکن جب آپ نے اس جملے کو سنا اور خواب کی تعبیر جب اس راہب نے بتائی تو قلبی طور پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور محبت بڑھ گئی۔ جیسے میں نے کہا وہ بچپن کے دوست تھے۔ حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، بلکہ ایک دفعہ آپ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے۔ تجارت کے لیے آپ یمن گئے تھے، راستے میں ایک آدمی ملتا ہے جو آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے۔ اس نے حضرت ابو بکر کو دیکھا تو ان کو علیحدہ کیا اور اس نے کہا کہ میں چند باتیں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ نے ان کا مجھے صحیح جواب دینا ہے۔ کہا کہ تم مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو؟ کہا ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ قریش سے تمہارا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرا قریش سے تعلق ہے۔ پھر کہا کہ قبیلہ بنی تیم سے تم تعلق رکھتے ہو؟ کہا ہاں میں قبیلہ بنی تیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ چند اور سوال کیے اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ اگر اجازت دیں تو میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنے پیٹ سے تھوڑا سا کپڑا اٹھائیے۔ کہا کیا ہے؟ کہا میں کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو بھی حضرت ابو بکر نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو ناک کے اوپر ایک تل کا نشان بنا ہوا تھا۔ تو اس راہب نے کہا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو آخری نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی اور آپ ان کے خصوصی جو ہے وہ جانشین بنیں گے۔ حضرت ابو بکر نے اور پھر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق محبت جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے کچھ لوگ فطرتاً بڑے نیک ہوتے ہیں، حالانکہ ایمان قبول نہیں کیا، لیکن اس وقت زمانہ جاہلیت
اور زمانہ جاہلیت کی جہالت عروج پر تھی. اس وقت جوا عام تھا، شراب عام تھی اور دیگر بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ ان لوگوں میں موجود تھے. لیکن حضرت ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں شرک عام تھا اور بہت سارے گناہ عام تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب کی طرف جو ہے وہ نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی جوا نہیں کھیلا. اور آپ کی فطرت اتنی موحدانہ تھی. کوئی بندہ اگر اس زمین پہ موحد ہے، وہ توحید پرست ہے، وہ اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ. میری بدنی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے، میری مالی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے اور میری قولی عبادت بھی اللہ کے لیے ہے. یہی اصل میں لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے. یہی لا الہ الا اللہ کا معنی اور جو ہے وہ مفہوم ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق سیرت حلبیہ میں لکھا ہے ان ابا بکر لم یسجد صنما قط، کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی جو ہے وہ کبھی شرک نہیں کیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دعوت ایمان دی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی دلیل نہیں مانگی. جیسے میں نے ابتدا میں کہا حضرت ابو بکر نبی علیہ السلام کے دوست تھے اور عمر میں 2 سال حضور سے چھوٹے تھے اور انہوں نے تو نبی علیہ السلام کا بچپن دیکھا، انہوں نے تو نبی علیہ السلام کی جوانی کو دیکھا اور نبی علیہ السلام کے ہر کام سے وہ بہت زیادہ متاثر تھے. تو نبی علیہ السلام لوگوں نے خوابیں دیکھی اور پھر خوابوں کی تعبیر سنی اور دل کے اندر پھر اور ایمان پختہ ہو گیا. تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں مانگی بلکہ خود محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے ایمان کو پیش کیا، انہوں نے وقت مانگا، مہلت مانگی، دلیلیں مانگی، معجزات مانگے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی وقت نہیں مانگا. جو ہی میں نے انہیں ایمان کی دعوت دی انہوں نے بغیر سوچ کے بغیر سمجھ کے فوراً جو ہے میرے ہاتھ کے اوپر ایمان کی بیعت کر لی اور وہ کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. آپ نے اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اللہ کی توحید کا کام شروع کر دیا، اجازت مانگی، کہا کہ آقا علیہ السلام والسلام سے کہ حضرت آپ مجھے بھی اجازت مرحمت فرمائیں کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں، میں بھی لوگوں کو ایمان کی دعوت دوں. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. تو میرے بھائیوں میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی کہا تھا یہ کسی فرد واحد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ کسی ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے دوستوں کو، ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو جو ہے وہ دین کی طرف لے کے آئیں. دین کیا ہے؟ تو دین کی یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ بندہ جو ہے وہ توحید پرست بن جائے، بندہ جو ہے وہ نمازی بن جائے، اللہ کے جو حقوق اس کے اوپر ہیں وہ ادا کرنے والا بن جائے. تو اسی میں اس کی کامیابی ہے، اسی میں اس کی خیر ہے. اگر کوئی بندہ ہمارا کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، کاروبار میں اس کی شراکت ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نماز نہیں پڑھتا. اب دیکھیے جو بندہ دوست ہے جب تک ہم اس کے ساتھ ملاقات نہ کریں، اسے دیکھ نہ لیں، چین نہیں آتا. تو میرے بھائیوں کل
نمازی آدمی کو تو جنت مل جائے گی، لیکن وہ تلاش کرے گا کہ یار میری اماں نہیں نظر آ رہی، میرا باپ نظر نہیں آ رہا، میرا قرآن دوست مجھے نظر نہیں آ رہا۔ لیکن میرے بھائیوں، چونکہ وہ جہنم کا عالم بنیں گے کیونکہ وہ دنیا میں نماز کو قائم نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اچھے طریقے کے ساتھ، حکمت اور بصیرت کے ساتھ اپنے دوستوں کو دین کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، ان کے اوپر محنت کریں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا تھا، اے میرے بھائی علی، اگر تمہارے کہنے سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اہل بیت میں سے ہے، وہ تو جنتی ہیں، لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے وہ دعوت دینے کی اور داعی کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ تمہارے کہنے سے اگر ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا، ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا، وہ تمہارے لیے جنت کا سامان ہے۔ اصل میں ہمیں سمجھانا مقصد ہے، لیکن یقین جان کے ہمارے اوپر جو پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، ہمارے اوپر بیماریوں کا تسلط آتا جاتا ہے، فقر ہے، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، جو ان چیزوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں اور ہمارا اپنے رب سے تعلق جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان مسائل میں، ان دکھوں میں، ان تکلیفوں میں، ان پریشانیوں میں ہم اب سب سے زیادہ اپنے رب کی عبادت کے اوپر زور دیتے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے اجازت مرحمت فرمائے، میں بھی لوگوں کو ایمان کی دعوت دوں۔ فرمایا کہ کان اول خطیب دعا الی اللہ عز وجل، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خطیب ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اور ایک دفعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے تھے، ایمان کی دعوت دے رہے تھے، اور انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا شروع کر دیا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش ہے۔ یہ دین کا راستہ، میں تو اکثر کہتا ہوں یہ چیزیں ہمیں مفت میں ملی ہیں، یہ دین، یہ قرآن، یہ نماز، یہ ساری چیزیں ہمیں مفت میں مل گئی ہیں، اس لیے ہمیں آج ان چیزوں کی قدر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے اوپر اللہ کے نبیوں کا خون ہے، اللہ کے نبیوں کے صحابہ کا خون ہے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کو پڑھ کر دیکھے، اور پھر اس 63 سالہ زندگی میں جو مکی دور ہے، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنے دکھ ہیں، کتنے غم ہیں، کتنا فقر ہے، پھر جو ایمان لے کے آئے ان کی زندگیاں کیسے گزر گئی، ان کی زندگیاں، ان کے جسموں کو چھلنی کر دیا گیا، ان کے جسموں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ کے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ان کے جو ہے وہ ان کی آنکھوں کو نیزوں کے ساتھ باہر نکال دیا گیا۔ یہ وہ محنت تھی، وہ دین والی محنت، اللہ کی توحید کی محنت، جس کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈال کے اتنے بل چڑھائے کہ حضور علیہ السلام کی زبان مبارک باہر نکل آئی۔ نبی علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کا اتنا لہو نکلتا ہے، اتنا خون نکلتا ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک، آپ کے پاؤں مبارک جو ہے وہ جوتے میں یوں جم جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ پتھر لگ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کو مار پڑ رہی ہے، آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے کہا کہ کیوں تم ان کو مار رہے ہو؟ یہ تو تمہارے بھلے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو تمہارے لیے خیر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش یہ تھی کہ میرا ہر ایک امتی جو ہے وہ جنت میں جانے والا بن جائے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اس لیے جس نے پتھر مارے، جس نے جادوگر کہا، جس نے نعوذ باللہ ساحر اور کاہن اور شاعر کہا، نبی علیہ السلام
ایک دفعہ اس کو دعوت ایمان نہیں دی، کئی بار اس کے دروازے پہ دستک دے کے اسے ایمان کی دعوت دیتے رہے. یہ کتنا حوصلہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم کسی کو ایک دفعہ نیک کام کریں یا خیر کے کام کی دعوت دیں، دوبارہ اس سے پوچھتے نہیں ہیں یار میں تو نہیں دے ہمیں جانا ہے کہ پیار جائے. ساری کائنات کی عزت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے قربان ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کتنی محنت کر رہے ہیں. یہودی کا جنازہ دیکھ کے رو رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنازہ ہے، اور مجھے نہیں پتا یہ یہودی کا جنازہ ہے. میں نے کئی دفعہ اس کے سامنے ایمان کو پیش کیا، اگر یہ ایمان قبول کر لیتا تو یہ جنت میں جانے والا بن جاتا، لیکن آج میں رو اس لیے رہا ہوں اس نے میری دعوت کو ٹھکرایا اور آج یہ جہنم کا بانی بن گیا. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیوں مار رہے ہو ان کو، یہ تو تمہیں خیر کی طرف بلا رہے ہیں. انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا اور حضرت ابو بکر کو وضرب ضربا شدیدا، انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا. اور حضرت ابو بکر کو اتنا مارا کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن دیکھیے یہ ایمان تھا کہ حضرت ابو بکر کے جسم سے خون نکل رہا ہے اور وہ پتہ کیا کرے، کوئی رونا نہیں ہے، کوئی نالینا نہیں ہے. اب دیکھیے وہ کہہ رہے فزت رب الکعبہ، فزت رب الکعبہ، اللہ کے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا. مگر نہ بندہ سوچے تو صحیح، عقل کہتی ہے خون نکل رہا ہے، جسم لہو لہان ہے، یہ کیسی کامیابی ہے. لیکن اس کامیابی کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے اور وہ ایمان کی حلاوت کو محسوس کرتے ہیں. پھر ان دکھوں کو، پھر ان تکلیفوں کو اللہ رب العزت ان کے لیے گلزار بنا دیتے ہیں. پھر انہیں یہ تکلیفیں، یہ صدمے، یہ ان کے لیے راحت کا سامان بن جاتی ہیں. یہی تو وجہ کہ انہوں نے حضرت آسیہ کے اوپر کتنا ظلم کیا، کتنا ظلم ہے. ان کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر میخیں ڈال دی گئی، لیکن وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی توحید کو، ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. آج ہم ایمان کی لذت کو، حلاوت کو کیوں نہیں محسوس کر پاتے؟ کیونکہ ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے، ہماری زندگی میں قرآن حکیم کی تلاوت نہیں ہے، ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اہمیت نہیں ہے. ہم ہر کام میں حرام کو ترجیح دیتے ہیں، حرام کو ترجیح دیتے ہیں. ہمارے حکم حرام کے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ کا خاص فضل و رحمت ہو وہ بچتے ہیں. مگر حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں، فزت رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم ہے آج میں کامیاب ہو گیا. کیوں کہ آج اللہ کی توحید کی خاطر اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر جو ہے وہ میرے جسم سے خون نکل رہا. وہ مار کے چلے گئے. بڑا طاقتور آپ کا قبیلہ تھا، قبیلہ بنی تھی. وہ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کو چادر میں لپیٹا، آپ کی سانسیں چل رہی تھی، گھر میں لے گئے، مرہم پٹی کی. اور آپ کی والدہ ماجدہ بارہا کہتی ہے ابو بکر بیٹا کچھ تو کھا لو، بیٹا کچھ تو کھا لو. تو حضرت ابو بکر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہا این حبیبی کیف حالہ و اصحابہ. فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ، یہ محبت رسول ہے. کہا کہ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ این حبیبی کیف حالہ و اصحابہ. مجھے سب سے پہلے بتاؤ کہ کائنات میں سب سے زیادہ میں جس سے محبت کرتا ہوں ہے وہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا کیا حال ہے؟ جب تک میرے محبوب کا حال تم مجھے نہیں نہ بتاؤ گے، واللہ لأذوق طعاما او شرابا
حتی انظر وجہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو نہ دیکھا۔ یہ محبت رسول ہے، یہ محبت مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ ماں بارہ کہہ رہی ہے کہ پھر تو ان کا ہی تذکرہ کر رہا ہے جن کی وجہ سے تجھے مار پڑی ہے، جن کی وجہ سے تیرے جسم کا لہو نکل گیا، تیرے جسم کو لہو لہان کر دیا گیا، پھر تو ان کا تذکرہ کر رہا ہے۔ کہا اما جان تمہیں میں کیا بتاؤں کہ میں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کی رحمت سے جتنے مسلمان ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، میں اکثر کہتا ہوں ہم ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہہ لیتے ہیں فلاں مسلک کا بندہ، یار انہوں حضور نے محبت ہی کوئی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، یار فلاں مسلک کا بندہ، فلاں جماعت کا بندہ، یار انہوں نے حضور نے محبت ہی کوئی نہیں، ہو کہ حضور کی نعت ہی نہیں پڑھتا۔ حضور کی سب سے بڑی نعت کون سی ہے آپ کو پتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ حضور کی سب سے بڑی نعت اللہ کا قرآن ہے، لیکن میں ممبر پہ بیٹھ کے چند جملے بول، کسی محفل میں بیٹھ کے چند جملے بول کے انتشار اور ایسی آگ لگا دوں کہ یار فلاں جماعت کا، کہ فلاں مسجد کا امام، کہ فلاں مسجد کا بندہ وہ آج کے رسول ہی نہیں ہے۔ یہ کس کے متعلق آپ بات کر رہے ہیں کہ جن کی محبت کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسے خطیب یا ایسے لوگ جو ایسے جملے بولتے ہیں، ممبر کے تقدس کو بھی پامال کرتے ہیں، فلاں مسجد کا بندہ، فلاں جماعت کا بندہ، فلاں مسجد کا بندہ، یہ ان کے نبی رسول نے محبت ہی کر دی۔ بات وہ کرے دنیا میں، یاد رکھنا، دنیا میں وہ بات کرے اپنے بھائی کے متعلق، کسی اپنی ماں، بہن، بیٹی یا کسی خاتون کے متعلق آپ دنیا میں کوئی بات کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں، کل میرا اللہ آپ کے قدموں کو یوں باندھ دے گا، آپ اپنے قدم کو حرکت نہیں دے سکیں گے۔ میرا اللہ جہاں پہ اور سوال کرے گا تو میرا اللہ پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں یہ جو الزام لگایا تھا، یہ جو دنیا میں تم نے فلاں بندے کے متعلق کوئی بات کی تھی، فلاں خاتون کے اوپر یہ بات کی تھی، اور تو نے اس کو ثابت کرنا ہے، وغیرہ یہ تیرے سامنے جہنم ہے، اس جہنم میں تجھے لگنا ہے۔ تو پتہ کیا مسلمان کہے گا؟ میرے رب میں نے تو فلاں سے سنا تھا، فلاں سے سنا تھا، اس لیے تو میں تو اکثر یہ رونا روتا ہوں سورۃ الحجرات پڑھو، خدایا اس کی ایک آیت اپنے گھر میں ہر روز ترجمے کے ساتھ پڑھو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، انہیں بتاؤ کہ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، انہیں بتاؤ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں۔ ہمیں موبائل سے فرصت نہیں ہے، معذرت سے ہمیں ڈراموں سے فرصت نہیں ہے۔ میں تو اکثر کہتا ہوں جو ڈرامے ہمارے معاشرے میں چلتے ہیں وہی کلچر ہمارا بن رہا ہے۔ معذرت سے ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو دیکھتی ہیں، ہمارے نوجوان جو اس میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اصل کلچر یہ ہے ہمارا، پھر وہ شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے قرآن کی طرف آؤ، یہ کامیابی کا پیمانہ ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں، شکوہ تو ہم کرتے ہیں یار میری اولاد ایسی، میری اولاد ایسی، میری اولاد ایسی، کل اللہ پوچھیں گے گھر کے سربراہ سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم گھر میں بیٹھے، بیٹیاں ہیں، گھر والی ہے، بیٹے اور بیٹھتے ہیں، آج قرآن مجید کی ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں آیا نہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔
ایمان والوں کو ضابطہ بتایا گیا، ایک ضابطہ میرے اللہ نے طے کر دیا کہ جو بھی بات آئے بغیر تحقیق کے فیصلہ نہیں کرنا۔ لیکن ہم تو ایک ہی سن کے فوراً فتوی والوں کے جو وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین کی طرف آئیں، اس کے اوپر انبیاء کا خون لگا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ لأذوق طعاما او شرابا حتی انظر وجہ حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر مسلمان جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ محمد کریم کسی ایک مسلک کے ہیں، کسی ایک جماعت کے ہیں، وہ تو ہر بندہ جس یہ تو جماعتیں میری اور آپ کی بنائی ہوئی ہیں، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کی نبوت جہاں اللہ نے تذکرہ کیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس وَيَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میرے نبی کی نبوت، رسالت، شریعت ہر کالے گورے عربی اجمی، ہر امیر غریب سب کے لیے ہے۔ جب میں اور آپ ان چیزوں کو سیکھیں گے، ان چیزوں پر آئیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا اور ایمان کی لذت اور حلاوت جو ہے وہ ہمیں محسوس ہوگی۔ پھر آپ کی والدہ آپ کو دار ارقم لے جاتی ہے، جو ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ زخمی حالت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں، اور میرے نبی کی عادت مبارکہ یہ تھی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ جملہ دہرایا، ہر بندہ یہ سمجھتا تھا ایسے تو غلام کو کھڑو نہیں دیتے، یہاں پہ تو جملے کسے جاتے، تو پورا دینے کا جو کرد ہے تو کمی ہے، تو وہ کمی ہے، تیری تو ذات ہی ایسی ہے، تو فلاں کام کرتا ہے، تو فلاں کام کرتا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری رائے کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم سب اگر غور کریں، اسی صورت حجرات کو پڑھیں، تو اسی میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اسلام میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو وہ جاہل نے کہا تھا کہ میرا دین تو کرتا ہے محمد کریم کے ساتھ آ کے بیٹھو، لیکن جہاں پہ یہ سہیل بیٹھے ہوں، سلمان بیٹھے ہوں، بلال بیٹھے ہوں، یہ غلام، یہ ادنا سے نعوذ باللہ کم تر لوگ بیٹھے ہوں، ان کی برابری میں چوڑی آ کے بیٹھوں، تو میرے اللہ نے کہا میرے پیغمبر ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو نہیں چھوڑنا۔ اگر میں اور آپ ان چیزوں میں لگے رہے، میرے نبی نے فرمایا تھا نا، یہ زمانہ جاہلیت کی بات میری امت میں ختم نہیں ہوگی کہ لوگ ایک دوسرے کو اس کے پیشے کی وجہ سے حقیر جانے۔ نبی اسلام سے صحابی نے کہا نا اللہ کے رسول، میرے نبی نے فرمایا کیوں پریشان ہو، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول، یہاں پہ 5 دن کا میں بھوکا اور پیاسا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھ لوں، اللہ کی قسم میرے 6 دن کی بھوک اور پیاس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن پریشان یہ ہوں، اتنا مجھے پتا ہے میں جنت میں جاؤں گا، لیکن جنت میں آپ اونچے ٹھکانے پہ ہوں گے، میں بھی کسی کونے پہ پڑا رہوں گا، لیکن میرے نبی نے فرمایا تو چاہتا کیا ہے؟ فرمایا میرے نبی کو اس نے ہاتھ پکڑا، وہ سینے سے لگایا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میں جنت میں بھی آپ کے بغیر گزارا نہیں کر سکوں گا، میں جنت میں بھی آپ کو نہ دیکھوں تو مجھے جنت بھی ادھوری نظر آئے گی، تو میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو میرے نبی نے فرمایا، پھر چند باتوں کے اوپر میرے نبی نے وعدہ دیا، ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ تم نے اپنی نگاہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر میں اور آپ دیکھیں نا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم سب کا باپ کون ہے؟ سب بولیں کون؟ حضرت آدم صفی اللہ ہے۔ اسلام نے تو ان چیزوں کو آ کے ختم کیا ہے، تو میں جان کہوں فلانا برادری کا فلانا انجے تھے، فلانا انجے، فلانا انجے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس میں برادریوں کا کوئی کمال نہیں ہے، میرے ہاں جو عزت ہے، میرے ہاں جو محترم شخص ہے
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جو مجھ سے ڈرنے والا ہے، میرے ہاں تو اس کی عزت ہے. اگر وہ حبشے کا بلال ہی کیوں نہ ہو، زبان کا توتلا ہی کیوں نہ ہو، رنگ کا کالا ہی کیوں نہ ہو، میں تو اللہ اتنی عزت میں بیٹا ہوں، وہ بیٹا زمین پہ ہے، اس کے چلنے کی آواز میں اللہ جنت میں سنا دے. اس لیے میرے بھائیوں، دین کی طرف آئیں. میں نے اور آپ نے اپنی کامیابی کے پیمانے جتنے بھی بنائے ہیں وہ غلط ہیں، ان کو توڑنا پڑے گا. اور پھر دنیا میں زندگی ایسے گزاریں، کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں، کسی کو پورا بلا نہ کہے. یہ تو چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی زندگی، پتہ بھی نہیں چلے گا یہ زندگی ختم ہو جائے گی. یہ 2 دن پہلے کی بات، ہمارے دوست تھے ہمارے ساتھ ہی ایک اجتماع میں موجود تھے، گھر میں آئے، سوئے ہیں اور 2 بجے ہیں، گھر میں پہنچتے ہیں، وضو کر کے لیٹتے ہیں، تہجد پڑھوں گا، صبح نماز پڑھوں گا، نماز پڑھاؤں گا. وہ سو رہے ہیں اور اٹھے نہیں، ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی. کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی بات. اس لیے بھائیوں اپنی لائن کو بالکل سیدھا رکھیں، اپنے معاملات کو بالکل ٹھیک رکھیں، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر آپ کی قبر کو اللہ جنت کا باغ بنا دیں گے، پھر اللہ آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے. آپ دنیا سے کامیاب ہو کے جو ہے وہ رخصت ہوں گے. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا فرمائے. صرف ایک منٹ، یہ مدارس دینیہ یہ اسلام کے قلعے ہیں.